اب نگہت سعید خان عورتوں کی صورتحال پر تھوڑا سی ریپرزنٹیشن دیں. یہ ہم نے سیشن میرا یوں رکھا تھا کہ کیونکہ خیال یہ تھا اور تھوڑا سا ڈر بھی یہ تھا کہ کیا یہ پوری کانفرنس ہو جائے گی اور عورتوں کی کا ذکر، اور ہر ایشو پہ میں سنتی گئی کہ کیا مطلب اس ایشو میں عورتوں کا ذکر آیا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہر ایشو کا اثر عورتوں پہ بھی ہوتا ہے، اور مزید عورتوں پر شاید زیادہ ہو، کیونکہ پہلی بھی ان کا برا حال ہے، تو وہ واقعی جب ایک چینج لاتے ہیں تو ان کا بھی. اور بہت سی ایسے ہمارے موومنٹس ہیں جو عورتیں حالانکہ اس میں اگر حصہ بھی لیں، پھر بھی جب وہ کامیاب ہوتی ہے وہ موومنٹ، تو عورتوں کو وہ پھر پیچھے کر دیتے ہیں، پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اور اس کے جو اگر کہیں فائدہ بھی ہو تو وہاں عورتوں کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ ہم نے ہر موومنٹ میں دیکھا ہے، چاہے پاکستان موومنٹ ہو، چاہے کوئی انقلابی موومنٹ ہو. اور اس سے میں شروع ہی کرتی ہوں کہ پہلے سیشن میں کل صبح ہماری بات ہوئی تھی بلوچستان پر، سندھ پر، سدرن پنجاب پر. اب جہاں تک میں جانتی ہوں بلوچ کی سٹرگل، وہ میں 70s کی بات ہی کر رہی ہوں. راشد رحمان نے جس موومنٹ میں حصہ لیا، اس میں اس وقت ہماری ایک بحث ہی چلتی تھی. خاص طور پہ وہ رسالہ نکلتا تھا جبل کے نام سے، کہ کیا ہم بلوچ عورتوں کے بھی بات کر رہے ہیں کہ نہیں، کیا عورتوں کا کیا حالات ہیں. اور یہ بھی کہ اگر بلوچستان میں انقلاب آ بھی جائے اس قسم کا جس قسم کا انقلاب BPLF مانگ رہے تھے، کہ کیا وہ عورتوں کا اس میں کیا سٹیٹس ہوگا، کیا فرق ہوگا. اب اس وقت بھی ہمیں کہا جا رہا تھا کہ یہ عورتوں کی بات ابھی نہ اٹھاؤ، یہ جب ہم انقلاب لے آئیں گے تو پھر ہم مردوں کے ذہن بدل دیں گے یا قوانین بدل دیں گے، آئین بدل دیں گے، تو یعنی کہ عورتوں کو سہولت بعد میں مل جائیں گے. بحث یہ تھی کہ ہمارا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہم اس سٹرگل میں، اس جدوجہد میں یہ بات نہیں اٹھاتے، مذہب کی بھی، اقلیتوں کی بھی، عورتوں کے بھی، کیونکہ وہ اگر مارجنلائز رہیں تو وہ جو لوگ ہیں وہ شاید طبقاتی چینج پھر بھی لے آئیں، مگر عورتوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے وہ چینج نہیں آئے گا. یہ ہم نے دیکھا ہے، تجربہ ہوا ہے روس میں بھی اور کسی حد تک چین میں بھی. صرف ایک ایسی سٹرگل تھی جس نے سٹرگل کے درمیان دو ایچے تھے، ایک لیٹن امریکہ میں نکراگوا کی سٹرگل، اور یہاں ایشیا میں ویتنام کی سٹرگل، جہاں واقعی یہ تھا کہ اگر تشدد ہوتا تھا، اگر کوئی پارٹی ممبر کرتے تھے تو وہیں پارٹی ہی فیصلہ کرتی تھی تاکہ مردوں کے ذہن بدلتے جائیں. اسی میں سندھ میں جہاں تک تعلق ہے تو سندھ میں بھی یہ تھا شروع میں کہ حالانکہ میں نے ابھی مائی وختاوا کا ریفرنس دیا تھا، حالانکہ عورتیں بہت شانہ بشانہ انہوں نے کام کیا ہے، یا شانہ بشانہ کیا آگے ہٹ کے کیا، تو اس کے باوجود جب ہم بات کرتے ہیں ملکیت کی بھی، تو وہاں عورتوں کے نام پر ملکیت کی بات نہیں ہوتی. تو مجھے یاد ہے کہ بلیجو صاحب جیل میں تھے، یہ میں اب بات کر رہی ہوں 82 کی. تو جب میں جیل میں تھے، میں گئی تھی ان سے ملنے، تو بیمار بھی تھے ان دنوں میں، یاد ہے وہ بہت بیماری تھی، ان کو ٹھنڈ لگتی تھی. تو وہاں بات ہوئی کہ عورتیں واقعی وہ آئی ہیں، تو دو چیزیں ہم ضرور کریں. ایک تو ہم نے عورتوں کی تنظیم کی بات کی تھی، اور میں یہ اس پر میرے اپنے کوئی میں تعریف نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میرے وجہ سے نہیں ہوئی، مگر بہرحال 83 میں ایک سال بعد سندھیانی تحریک بنی، ایک فیصلہ ہوا تھا 83 میں. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ کہ جب ہم زمین کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم عورتوں کے نام کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور یہاں ایک عجیب
بات ہے کہ پدر شاہی کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی بھٹا مزدور میں جب بات کی کہ ان کو علیحدہ پیسے دینے چاہیے عورتوں کو، اور سندھ میں حالی کمیٹی میں بات ہوئی تھی اپنے حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں کہ اس وقت یہ عوامی تحریک کی حالی کمیٹی تھی کہ کیا وہ تیار ہیں کہ ہم زمین مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی مانگیں، اور ہمارے جو بھائی تھے اسی تحریک میں انہوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہو ایک عورت۔ اسی طرح بھٹا مزدور کی جب بات ہوئی تھی تو وہاں بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ کا تو فائدہ ہوگا کہ اگر 100 روپے آپ کو مل رہے ہیں تو 100 روپے اس کو بھی ملیں گے، خاندان میں 200 آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ 120 ہی دیں مگر مجھے دے دیں تاکہ وہ کنٹرول کر سکیں۔ اسی طرح زمین کا تھا، جب ہم نے بات وہاں کی کہ 2.5 ایکڑ ان کو ملے 2.5 ایکڑ آپ کو ملے تو وہ تو 25 ایکڑ ہو جائیں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو مطلب 12 ایکڑ نہ ملے، کیونکہ اور کہا ان کو یہ پتا ہے کیوں کہہ رہے تھے، صاف کہا کہ وہ خود مختار ہو جائے گی۔ مگر آپ دیکھ لیں، منشور میں دیکھ لیں، ہم نے ڈیمانڈ نہیں کیا تھا کہ عورتوں کو ملے، ہمارا ڈیمانڈ تھا کہ مردوں کو ملے، ڈیمانڈ تھا کہ جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے نام پر ہے پٹواری کے ریکارڈ میں اس کو ملے، وہ تو مرد ہی تھا سامنے، تو ہمیں ہمارے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کچھ۔ اسی طرح پنجاب میں، سدرن پنجاب میں جب بھی زمین کی بات ہوئی ہے، جب بھی ایک انڈیپینڈنٹ موومنٹ کی بات ہوئی ہے تو یہی تھا، اور یہ ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ کل آپ کا انقلاب اگر آ بھی جائے، اگر آپ کا صوبہ بن بھی جائے، اگر آپ واقعی ایک یہ پاکستان کنفیڈریشن بھی بن جائے، فیڈریشن چھوڑیں، پھر بھی اگر یہ چیزیں آپ نے ایڈریس نہیں کی ہیں تو یہ چیزیں پھر سامنے آئیں گی۔ اسی لیے جیسے میں نے کچھ اپنے دوستوں کو پرسوں ہماری ورک شاپ ہوئی تھی وہاں کہا تھا کہ جب لیفٹ کی سیاست اور خاص طور پہ زیاد کے دور میں لی تھی تو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ مطلب انہوں نے یہ نہیں مانگا سیکولر اسٹیٹ، وہ مانگ رہے تھے صوفی اسٹیٹ، یعنی کہ صوفی کا ذکر کر رہے تھے۔ اس پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اسلام کو کیوں اتنا ابھار رہے ہیں، چاہے وہ صوفی ہی ہو، کیونکہ اگر اسلام کے نام پہ آپ چلیں گے تو اقلیتوں کا آپ ویسے ہی الگ کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل مطلب ذکر ہی نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، آرگنائز کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ضرور یہ ایک بحث عورتوں کی تحریک میں بھی چلی کہ مذہب کو ہمیں اس طرح سے اپنی موومنٹ میں نظر انداز کریں یا نہیں۔ اگر کوئی بات نکلتی ہے تو obviously اس موقع پر ہم اسلام کی بات بھی کر لیتے ہیں، مگر اگر ہم اپنے منشور میں یہ لگا دیں تو پھر ہر دفعہ اسلام کو ہی گہرائی میں رکھیں گے اور اسلام کو ہی ہم مضبوط کریں گے۔ ساتھ ساتھ یہ تھا جو اگلا سیشن ہوا انڈو پاک اور کشمیر کی بات، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہاں بات ہوتی ہے یا کہیں کانفلکٹ ہوتا ہے، چاہے وہ صوبائی لیول پر ہو چاہے وہ آپس میں ہو، تو عورتوں پر اتنا ہی فرق آتا ہے، یعنی کہ بمباری اگر ہو تو بم تو نہیں دیکھتا کہ عورت پہ گر رہا ہے یا مرد پہ گر رہا ہے۔ اگر وہ نیوکلیئر میں اکثر ہنس کے کہتی ہوں، اپنے میرے دوست ہیں ایک پرویز گڈ بوائے جو عورتوں کا ان کا خاص پرابلم ہے، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں، تو میں نے کہا کہ بھائی عورتوں کا بھی ذرا سوچو اس میں، تو کہتے ہیں ہاں نیوکلیئر پالیسی پہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس پر اعتراض ہے، ہمارے پاس یہ بم ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ایک میرے لیے جملہ ڈال دیا کہ خاص طور پہ عورتوں کو اور مائنورٹی کو۔ اس پہ میں نے پرویز کو کہا کہ پرویز اٹامک بم ایسا ہے، نیوکلیئر بم ایک ایسا ہے جو سب کو برابر کر دیتا ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو عورت ہو مرد ہو، اس سے تو سبھی تباہ ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں دیکھتا ایٹم بم یا کوئی بم کہ میں عورت پہ گروں یا مرد پہ گروں یا قادیانی پہ گروں یا شیعہ پہ گروں، وہ تو گرتا ہی ہے، وہ ختم ہی کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم ہندوستان اور پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ لڑائیوں کی بات ہے، عورتوں پر وہی بمباری ہوتی ہے۔ اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو بے گھر ہو جاتے ہیں بارڈر پہ خاص طور پہ، تو اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کو اٹھ کے کہیں اور آنا پڑتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مرد اس خاندان کی کسی لڑائی میں شامل ہیں تو جب وہ اگر انتقال پا جائیں تو عورتوں پر وہ ایک بیوہ ہو جاتی ہے، اس کو بچے سنبھالنے پڑتے ہیں، اس کو نوکریاں کرنے پڑتے ہیں، اور وہ ریفیوجی کیمپ میں ہی پھنسی رہتی ہے۔ تو یہ بھی ہے۔ دوسرا
خاص ایک تشدد ہے عورت پر جب ایک ملٹری ریپ کرتی ہے دوسرے کو. یہ ہے کہ ہم اس کی عزت یعنی کہ اس قوم کی عزت کے خلاف تو ملٹری یعنی کہ دوسری طرف وہ عورتوں کو ریپ کرتے ہیں اپنے قوم کے نام پر. تو اس میں عورتوں کو نہ صرف ریپ ہوتا ہے مگر اور قسم کا وائلنس. ہم نے جب پارٹیشن پہ میں نے کام کیا ہے وہاں ہم نے دیکھے کہ 6 قسم کے وائلنس پارٹیشن میں ہوئے جو خاص عورتوں پر تھا. ایک تو یہی تھا کہ عورتوں کو اپنے فیملی کو سمیٹنے کے لیے اپنے فیملی کا سمیٹنے مطلب فیملی کے لیے اور عورت کو ایک طرح سے بیچا جاتا ہے کہ آپ اس عورت کو رکھ لیں مگر بیٹے کو رہنے دیں ہمیں رہنے دیں. اور ایک قسم کا یہ وائلنس تھا. ایک یہ تھا جہاں عورت کے جسم پر وہ مطلب بریسٹ کاٹنا تھا یا کچھ اور کرنا تھا کہ عورت کے جسم کو وہ ننگا کر کے یا کسی طرح وہ تشدد کرتے تھے. تیسرا یہ تھا کہ ریپ بہت ہوئی پارٹیشن میں. نہ صرف مسلمانوں نے کی ہندوؤں نے کی سکھوں نے کی ایک دوسرے پر گئی. چوتھا یہ تھا کہ فیملی خود اپنی عزت بچانے کے لیے جو ان کے خیال میں اپنی عزت تھی اس کو پڑیا دیتے تھے کہ تم اگر اس قسم کا یہ سچویشن آئے تو خودکشی تم کر لو. جتنے بھی انٹرویوز میں نے کیے تھے پارٹیشن پر ایک عورت بھی بولی جہاں اس نے وہ اپنی مرضی سے خودکشی کی ہو اس کے ذہن میں ڈالا جاتا تھا کہ اگر کوئی وہ آ رہے ہیں دوسرے کمیونٹی کے تو خودکشی کر لو. پھر یہ تھا جو اپنی فیملی ہی اور اپنی عورتوں کو کنویں میں پھینک کے مار دیتے تھے کنویں میں یا چھری سے کہ اس کی شاید اگر ہماری عزت لوٹی جائے 2 مہینے بعد ہم پہلے ہی اس کو ختم کرتے ہیں اس کو قتل ہی کرتے ہیں پہلے سے. یہ بھی تھا. اور بہت سی عورتیں شادیوں میں دی گئی تھیں کہ ایک طرح سے ان کو شادی. اور پھر لاسٹ جو ہے جو عورتوں کو اغوا کیا تھا دوسری کمیونٹی میں. اب بھی عورتیں ہیں پاکستان میں ہندوستان میں جو پارٹیشن پہ یا تو اغوا ہوئی تھیں یا وہ ان کو پتہ نہیں تھا یا وہ ٹرین پہ نہیں اتری یا گم گئی یا جو بھی جو دوسرے ملک میں کسی بندے نے جس نے اٹھایا تھا اس سے شادی کی ہوئی ہے. اور بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو یہاں بھی شادی ہوئی تھی وہاں بھی ہوئی ہے ایک بچہ یہاں ایک بچہ وہاں اسی طرح وہاں کی ہیں کہ ایک بچہ وہاں ایک بچہ وہاں. اور یہ ابھی تک چل رہا ہے. کشمیر میں ابھی مہینہ پہلے اس قسم کا ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہ عورت وہ دریا میں گر گئی دوسری طرف چلی گئی وہاں انہوں نے جیل میں ڈال دیا. پھر وہ جیل میں اس کو ریپ ہوا وہاں ایک بچہ پیدا ہو گیا. ایکچولی وہ اس طرف ہوا تھا یہاں ایک بچہ پیدا ہو گیا تو ہندوستانی جو اس کا خاوند تھا اس نے کہا کہ نہیں سوری میں تو واپس نہیں رکتا. اور ویسے بھی یہاں بھی اس کا نکاح ہو گیا وہاں بھی ہو گیا تو وہ دونوں. اور یہ ابھی کی بات ہے. کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں ساتھ لڑ رہی ہیں مردوں کے ساتھ مگر ان پہ کشمیر کے اسٹرگل میں ریپ ہوئے ہیں کوئی مطلب میوٹیلیشن ہوئی ہے جسم کاٹنا ہوا ہے ساتھ ساتھ یہ بے گھر ہوئی ہیں ریفیوجیز ہیں. اگر مظفر آباد بھی چلے جاؤ تو دیکھو گے کہ کیمپ بنے ہوئے ہیں ان عورتوں کے اور ان کے بچوں کے. تو یہ بھی ایک خاص ہوتا ہے. اس پر عورتوں کا یہ جو اسٹرگل رہا ہے کہ عورتیں اگر یہ بات ہونی ہے ہندوستان سے بھی اگر کشمیر پہ بات ہونی ہے تو کشمیری عورت اور پاکستان اور ہندوستان کی عورتیں بھی اس سمجھوتے میں شامل ہوں تاکہ ان کی جو ان کی حقیقت ہے اس پر بھی بات ہو. اور آئندہ اگر کوئی نئی کشمیر بنتا بھی ہے انڈیپینڈنٹ کشمیر وہ بھی اس قسم کا بنائیں ایک ڈھانچہ جس میں عورتوں کو یہ چیزیں نہ ہوں اور ان کا حق جو بنتا ہے اور وہ جدوجہد میں بھی شامل رہی ہیں ان کا حق ایکولی ہو. اسی طرح اگر ہم آج صبح دوپہر کی پھر وہ ڈسکشن ہوئی تھی مائنورٹیز کی کل میرا خیال ہے کافی حد تک تفصیل میں بات ہو گئی کہ مائنورٹیز کی عورتوں کے ساتھ کیا رویہ ہے کہ ایک تو وائلنس جو ہے مائنورٹیز کے خلاف جو مکثریت کرتی ہے وہ ہے. پھر مزید وہ جو کڈنیپنگ کا ہے وہ فورسڈ میرجز کا ہے یعنی کہ نکاح پڑھوا لیا یہ کر لیا وہ عورتوں پر ہے. تو عورت جو ایک ہندو عورت ہے
ایک تو وہ اقلیتوں کی وجہ سے، مطلب وہ اقلیتوں کے ہے تو اس پر ہے، اگر وہ غریب ہے تو وہ اس پر استدلال ہوتا ہے، اور پھر ایک اور جو ہو جاتا ہے کہ کیونکہ اس کے وہ عورت کی حیثیت کی وجہ سے وہ بہت اس کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ پھر اگر ہم آج کی صبح کی بات کریں، پانی کی بات جہاں تک ہوئی، چاہے وہ کالا باغ کی بات ہو، چاہے وہ بدین کی بات ہو، چاہے وہ منشا لیک کی بات ہو، اور چاہے یہاں اکاڑا خانے وال کی بات ہو۔ اکاڑا خانے وال کی یہی بات ہے کہ ہم صرف سندھ میں نہیں، یہ بات اکاڑا اور خانے وال میں بھی بات ہوئی ہے کہ جہاں ہم ملکیت کی بات کرتے ہیں تو ہم عورتوں کی ملکیت کی بات بھی کریں، اور یہاں بھی لگ بھگ وہی رسپانس آ رہا ہے مردوں کی طرف سے کہ نہیں، ابھی اس کی بات نہ کریں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا جب میں آئی تھی اکاڑا کہ یہ کہنا تھا کہ بھئی اگر ہم بعد میں بات کریں گے، فرض کرو 100 ایکڑ ہیں اور وہ 10 لوگوں میں ان کا حصہ مردوں میں آ جاتا ہے، تو وہ عورت وہ مطلب زمین تو 100 ہی ایکڑ ہے نا، تو پھر عورتوں کو کیسے ملے گی بعد میں؟ کیا اس 10 کو آپ 5 کر دیں گے تو پھر وہیں کے وہیں رہے، ایک خاندان کے پاس 10 ہیں۔ ابھی اگر آپ 10 سب کے لیے مانگ لیں تو آپ کے گھر میں 20 ہو جائیں گے، مگر اس کے باوجود یہ پدرشاہی نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہ لوگ بہت مشکل سے ابھی تک مانے نہیں ہیں، ان کا بھی آیا نہیں۔ اسی طرح اگر پانی نہ ہو، ایک طرح سے تو سب پر یہ پڑتی ہے، مگر عورت پہ ایڈیشنل، ایک تو اس کو سب سے آخر میں کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے۔ پانی لاتا کون ہے؟ گھروں کے لیے، کھیتوں میں کون لاتا ہے؟ اگر پانی کہیں 4 کلومیٹر کے، وہ 10 کلومیٹر ہو جا، عورتوں کو چلنا پڑے گا 10 کلومیٹر، کتنے وہ مٹکے بھر بھر کے لائے گی، کیسے وہ لائے گی، کیسے وہ مشکل اس پہ کرے گی؟ کپڑے دھونا وہ عورتوں کا پرابلم ہے، کھانا پکانا وہ عورتوں کا پرابلم ہے۔ تو اگر پانی نہیں ہے تو عورت وہ کیا کرتی ہے؟ اس کو چل چل کے اور پانی ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور یہ پانی عورت ڈھونڈتی ہے، تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اگر آپ دیکھیں تو خاص عورتوں پر مزید اور نقصان ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں بالکل، اور ویسے مجھے فخر کی یہ بات ہے کہ جس تحریک میں رہی ہوں اور جہاں میرا تعلق رہا ہے، مجھے یہ موقع دیا ہے ہر ایک نے کہ یہ بات میں ریز کر سکوں، اور کہیں نہ کہیں 10 سال بعد 20 سال بعد یہ بات چلے گی۔ فوری طور پہ مجھ میں بھی اتنا بچپنا نہیں ہے، وہ تھا جب میں 20-30 سال کی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ فوراً ہو جائے، مگر یہ ضرور ہوا ہے کہ اب جب ہم سب ساتھی مل کے کام کرتے ہیں تو ہمیں 50% آٹومیٹکلی عورتیں آ جاتی ہیں، مطلب جہاں باقی NGOs کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لانا پڑتا ہے، ہمارے یہ ہو جاتی ہیں، اور عورتیں مزید کیونکہ کام کرتی ہیں تو وہ خود یہ احساس ہے اور ریز کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ اگر دیکھیں فشر فوک کا بھی دیکھیں، سعید بلوچ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی عورتیں جدوجہد میں شامل ہیں، مگر عورتوں پر خاص یہ اگر پالیسی کوئی بدلے، ہمیں عورتوں کا سوچنا پڑتا ہے اس میں، کیونکہ مردوں کا یہ ہے کہ وہ پھر بھی کہیں شہر پہ، پھر بھی کہیں ٹھیکے پر، پھر بھی کوئی مزدوری کر کے اپنا پیٹ شاید پال سکیں، پیچھے عورت رہ جاتی ہے، اسی جھوپڑی میں وہ رہ جاتی ہے، اور بچے اس کے پاس۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہر چیز میں کہ عورتوں کا کیا سچویشن ہے، اور اسی سے میرا خیال ہے کہ اس پہ ویسے میرے پریزنٹیشن پہ تو کوئی خاص میرا خیال ہے سبھی اتفاق رکھتے ہوں گے کہ عورتوں پر خاص اثر ہوتا ہے، اور یہ ہم ذرا مد نظر رکھیں جب ہم اپنے پلانز بنائیں، جب ہم اپنی ڈکلیریشن کریں، اور جب اگر انقلاب لانا ہے تو سبھی اس میں شامل ہوں اور فائدہ سب کا ہی ہو۔ بہت